پچھلے سنڈے کا، محبت اور نبوت. تو جب تک ہمارے اندر نبوت نہیں ہے، ہم محبت کو بھی بیان نہیں کر سکتے. یہ ان دونوں کا ایک ملاپ ہے کہ اگر ہمارے اندر نبوت ہے، نبوت، اور اب نبوت کیا ہے؟ نبوت خدا کا کلام بیان کرنا، الہی قدرت کو بیان کرنا اپنے منہ سے. جب تک ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں نہیں پتا چلتا. ہم کوئی خدا نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کی بھید کو یا کسی کے انر کو جان سکے. جب تک ہم منہ سے نہیں بولیں گے، بیان نہیں کریں گے، ہم اگلے بندے کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے. اگلا بندہ ہمیں کس قدر لائک کرتا ہے، کس قدر ہمیں ناپسند کرتا ہے یا پسند کرتا ہے، یہ ہمارے بولنے سے. اور بولنا ہوتا ہے، نبوت ہوتی ہے منہ سے خدا کے کلام کو بیان کرنا. تو اگر محبت کا میں سمجھتی ہوں کہ مسیح سے بڑھ کر کسی نے درس نہیں دیا، کسی نے نمونہ نہیں دیا، اور اس نے ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے. افسیوں کی کتاب اس کے 3 باب اور اس کی 19 آیت میں پولس رسول کیا فرماتا ہے؟ اور مسیح کی اس محبت کو جان سکے جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری سے معمور ہو جاؤ. ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کی محبت ہمارے ادراک سے باہر ہے، ہماری سمجھ سے، ہماری سوچ سے، عقل سے باہر ہے. تو کیا خوب اس نے فرمایا. جب پچھلے سنڈے خدا کے بندہ نے یہ آیت پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واقعی ہم لوگ خود مسیح کی محبت کو نہیں جان سکتے. اس نے ہمارے لیے اس قدر دکھ اٹھایا ہے. ہم اپنے کسی عزیز کے لیے جلدی کرسی نہیں چھوڑنا پسند کرتے، لیکن اس نے ہمارے لیے کیا کیا تھا؟ عرش کو چھوڑ کے زمین پر آ گیا. کس لیے آیا تھا؟ ہمارے لیے آیا تھا، تاکہ میں دنیا کو ایسا نمونہ دے جاؤں کہ دنیا یاد کرے. اور ہمارے مسیح کی محبت کو دنیا آج تک یاد کرتی ہے. کوئی اس کی قربانی سے انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اس نے جیسی قربانی سارے جہاں کے لیے دے دی. واقعی یہ بات حقیقت ہے. ہم اگر کسی کے لیے بڑی محبت رکھے تو ہم کسی ایک انسان کے لیے جان دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا کسی سے پیار کرتے ہیں، تو بے شک وہ رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، بہن بھائی کا ہے، شوہر کا ہے، لورز کا، کسی کا بھی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی ایک بندے کے لیے جان دے دیں گے. لیکن آپ کے اور میرے مسیح نے ہم سبوں کے لیے جان دی ہے، اور وہ جان ایسی قربانی دی ہے کہ اس کو جب یاد کیا جائے تو آنکھوں میں چھم چھم آنسو برستے ہیں. جب آپ روح میں دعا کریں تو مسیح کی قربانی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، پر آپ روح سے معمور ہو کر اس کی حضوری میں بیٹھے کہ کسی انسان جس نے انسانی جسم لیا اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا جائے، نیزہ اس کی پسلی میں مارا جائے، کوڑوں کا بے شمار اس پہ استعمال کیا گیا، مارا گیا، اس کو گھسیٹا گیا، سلیب اٹھائی گئی. تو کیا کس کے لیے؟ ہماری محبت میں وہ کیا تھا خدا نے. وہ آپ سے محبت کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ دنیا میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو میں اس کو ابدی دنیا میں، ابدی زندگی میں لے کر جاؤں. لیکن ہم آج ایسی محبت نہیں کرتے. اگر ہم نمونہ دیکھیں تو داؤد نے کیسی محبت کی خدا سے. داؤد جو نبوت کرتا تھا، پرستش کرتا تھا، کتنی خوبصورت گیت گاتا تھا. زبور بڑے پڑے ہیں بائبل مقدس میں خدا کے بارے میں، مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں، پیدائش سے لے کے مسیح کی موت تک کا بیان کیا داؤد نے. تو جب اس کو سیمول مسح کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا کا روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے، کیونکہ نبوت اس کے اندر آلریڈی تھی. نبوت کیسے تھی؟ جب وہ گیت گاتا تھا، جب وہ پرستش کرتا تھا، اس کے اندر نبوت تھی. آج ہمارے اندر نبوت ہے کیا؟ ہم اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ملتے ہیں تو مسیح کی بات کرتے ہیں، مسیح کی محبت کا بیان کرتے ہیں. جب تک ہم ایسی نبوت اپنے اندر نہیں رکھیں گے ہم مسیحت میں نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ میں محبت نہیں ہے تو آپ میں مسیحت بھی نہیں ہے، آپ مسیحی بھی نہیں ہو. کیونکہ ہمارے کلام کا سب سے بڑا حکم ہی یہ ہے. خداوند کا کلام فرماتا ہے ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہیں آپ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے. سیمول نے بے شمار محبت کی. پالوس کی محبت کو دیکھیں تو بیان سے باہر ہے. وہ بندہ جو کلیسیا کا دشمن تھا، کلیسیا کو عبادت کرتے دیکھتا تو گھسیٹ کے بالوں سے لے آتا باہر اور کیا کرتا؟ اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو جان سے ہی مار دوں. لیکن جب اس پر مسیح ظاہر ہوا تو کیا کہتا ہے؟
مسیح اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے اے پلوس تو مجھے کیوں ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو ساؤل نے اس کو کیا کہا؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا جو جسے تو ستاتا ہے میں وہی ہوں۔ تو اس کے بعد جب اس پر مسیح ظاہر ہوا ہے، میں کہتی ہوں کہ کلیسیا کا بہت بڑا لیڈر ثابت ہوا، کلیسیا کا سورما ثابت ہوا، کلیسیا کا سب سے زیادہ خدمت کرنے والا بندہ ہی پالوس رسول ہے۔ محبت کا بھید ہی پالوس رسول پہ کھلے، کیونکہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا تھا، اس نے مسیحت میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر اس نے جو خدمت کی ہے، جب آپ نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اس نے کیسی کیسی محبت کی اور بڑی بڑی جگہوں پہ مسیح کے نام کی گواہی دی اور پھر بڑی بڑی نبوتیں کی۔ کس نے کی؟ مسیح نے، کیونکہ اس کے اندر مسیح کی محبت تھی۔ جب ہمارے اندر مسیح کی محبت ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبوت کرنی۔ ہم نبوت کریں گے تو ہم اگلے بندے کو بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا پاک کلام کیا کہتا ہے، ہماری بائبل کیا کہتی ہے، کیونکہ ہماری ذات کا پہلو ہی خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا کی ذات کا پہلو ہی کیا ہے؟ محبت ہے۔ خدا محبت ہے، محبت سے بھرا پڑا ہے وہ۔ داؤد کی زندگی کو دیکھیں، ساؤل کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بے شک خدا کی محبت میں آیا، خدا نے اس کو مسا بھی اسے عمل سے کروایا، لیکن دکھانا کچھ اور ہے، ایک اندر سے نکلنا کچھ اور بات ہے۔ اس کے اندر جب وہ سیمول ساؤل کو مسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ روح القدس اس پر نازل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ نبوت کرتا ہے، لیکن وہ خدا کا ایماندار بندہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں محبت نہیں تھی، ایمانداری نہیں تھی، وفاداری نہیں تھی۔ بے شک اس پر روح القدس نازل بھی ہوا جب سیمول نے اس کو مسا کیا، اس نے ہر طرح سے خدا کے اصول کے مطابق جو اس وقت اصول تھا، اس نے روح القدس اس پر نازل ہوا اور اس نے نبوت کی، لیکن وہ آگے خدمت نہیں کر سکا، وہ ایمانداری سے خدا کے حضور نہیں آ سکا، کیونکہ وہ محبت سے بھرا ہوا نہیں تھا۔ لیکن داؤد کو جب مسا کیا گیا تو روح القدس اس پر نازل ہوا، اس نے نبوت بھی کی اور اس نے بہت سے زبور، 150 زبور بائبل مقدس میں کس کے 3 لوگوں نے لکھے، لیکن اس میں داؤد کے زبور سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ خدا کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، ہم خدا کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، صرف نام کے مسیحی نہیں بننا۔ غلطی خطا ہو جاتی ہے، معافی مانگے، خدا کی حضوری میں آئے اور سب سے پہلے اقرار کیا کریں، تو خدا آپ کو بحال بھی کر دیتا ہے، آزاد بھی کر دیتا ہے، آپ اس کے نام سے پہچانے جاتے ہو۔ یہ نہیں صرف محبت ہم نے اپنے بہن بھائیوں سے کرنی ہے، اپنے رشتہ دار سے کرنے ہیں۔ ہمارے لیے دنیا کا ہر ایک شخص قیمتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے، اس نے کہا کہ جاؤ اور ساری خلقت میں پاک کلام کی منادی کرو۔ اور جب ہم پاک کلام کی منادی کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے صرف مسیحیوں کو بتانا ہے۔ خداوند کے فضل سے میں غیر قوموں میں بھی بڑی خدا کے کلام کی منادی کرتی ہوں، اور کبھی مجھے اس بات کی گلٹی نہیں فیل ہوئی ہے۔ میں کبھی بھی اس چیز سے، بندہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے ایسی بات کی، وہ میرے بات کرنے کے انداز کو اتنا لائک کرتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بندی کسی روح سے بول رہی ہے، اور وہ آگے سے آگے زیادہ ان کا انٹرسٹ بڑھتا ہے۔ کیوں؟ جب خدا کا روح آپ میں کام کرتا ہے۔ تو آپ صرف اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے نہیں محبت کر سکتے، آپ نے غیر قوموں کے آگے بھی مسیح کے نام کا اقرار کرنا ہے، اس کے کلام کی باتیں کرنی ہے، نبوت کرنی ہے، تو پھر آپ کے اندر محبت اور کثرت سے کام کرے گی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا